میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں معلومات کرنی ہو تو یہ دیکھو کہ اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے۔ جیسے لڑکی والے جب لڑکی دیتے ہیں تو لڑکے کی جان پہچان کرتے ہیں۔ اب جان پہچان کے لیے اس کے دوستوں تو پوچھتے، بتاؤ ان کے کیسا ہے تمہارا دوست، یہ پتا ہے نا، اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ دوستوں سے پوچھنے گئے کہ آپ کا دوست کیسا ہے، جس سے پوچھ رہے ہو وہ خود کیسا ہے، یعنی اس کا فرینڈ سرکل دیکھ لیجئے، یہ بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہی اس کی طبیعت ہے، یہ اس کا نیچر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دوست نیک پرہیزگار اچھا ہو تو اس کی صحبت ہمیں نیک پرہیزگار اور اچھا بنائے گی، اور اگر دوست برا ہو تو اس کی صحبت ہمیں برا بناتی ہے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے اچھا دوست عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، نیکی کی پرہیزگاری کی اس کو یاد دلاتا ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور اگر اس سے یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیں دوستی کا کنسپٹ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت کا تصور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورہ توبہ 11 پارہ آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو سچوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت یہ اختیار کرنی چاہیے کہ بروں کی صحبت سے انسان برا بن جاتا ہے، بدکاروں کی صحبت سے انسان بدکار بن جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک نقل ہے کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ عطر فروش کی صحبت اختیار کرنے سے یا تو وہ تمہیں عطر عطا کر دے گا، خوشبو عطا کر دے گا، یا تم اس سے عطر خرید لو گے، یا پھر جتنی دیر تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے تمہیں اس سے خوشبو پہنچتی رہے گی۔ جبکہ بھٹی دھونکنے والا لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا اس کے پاس سے تمہیں دھوئیں کی بو آتی رہے گی۔ وہی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ آپ دوست بنا کس کو رہے؟ سوال سارا یہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمارے لیے کون سا ہم نشین بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ کتنی پیاری رہنمائی ہو گئی۔ ہم کیا ایسوں کی صحبت یا ایسوں کی دوستی، ایسوں سے تعلق قائم کرتے ہیں کہ جسے دیکھ کر ہمیں خدا یاد آ جائے؟ بلکہ بدقسمتی سے اگر بچپن ہی سے دیکھا جائے تو ایسی دوستی اور ایسی صحبت ملی ہوئی ہوتی ہے کہ جو اچھے خاصے آدمی کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ ایسی عجیب و غریب صحبت ہے۔ یعنی نیکوں کی صحبت ہے کدھر، پرہیزگاروں کی صحبت ہے کدھر؟ کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے اچھا۔ اگر کوئی اچھا اور نیک دوست نہیں ہے تو آدمی تنہائی رہا ہے، نہ جائے کسی اس کے ساتھ۔ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب اس قدر یہ بے عملی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مت پوچھیے بات، اور اسی میں دوستی بھی ہے کہ اب ہر ایک کو دوست تو بنانا ہے، اور اب ماحول اتنا بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جانتے ہوئے بھی کہ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ بے نمازی ہے، جانتے ہوئے میں جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ بندہ درست نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ یہ ہم سے ہمارے پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، کس سے دوستی کر رہے ہو، وہ کیا ہے، کیا دیکھا؟ مال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، اس کی شہرت دیکھی، اس کی عزت دیکھی، اس کا منصب دیکھا، اس کی وجاہت دیکھی، یا اس کی دینداری دیکھی؟ کیا دیکھا؟ کیا یہ سوچ کر دوستی کی تھی کہ یہ متقی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، مدنی قافلے کا، مدنی انعامات کا عادی ہے، سنجیدہ ہے؟ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص خاموش ہو اس کے قریب جاؤ کہ اسے حکمت عطا کی جاتی ہے۔ اب خاموش آدمی تو بور کرتا ہے،
سو بورنگ پرسن کہتے ہیں، کوئی بور آدمی، اس کے قریب کون جائے گا؟ تو آپ کو اسی کی صحبت اچھی لگتی ہے کہ جو آپ کو ایسا ہنسائے یا ایسا مست کر دے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں؟ اتنا سمجھاؤ. دوستیوں کا عجیب حال ہے، اتنا بیٹھ کر سمجھاؤ دوستوں کو بھی آپس میں. جب یہ بیٹھے ہیں، گیدرنگ آتی ہیں، ٹولیاں آتی ہیں کہ یار آپ نے آپس میں دوسرے دوستی کی ہوئی ہے، کیا کیوں کی ہوئی ہے؟ ایک سوال ہے، کیوں دوستی کی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اسلام میں جس دوستی کا کانسیپٹ میں نے جو سمجھا پڑا وہ اللہ کے لیے دوستی ہے. محبت اللہ کے لیے ہے، نفرت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. میرا سب کچھ میرے رب کے لیے. میں ایک ایسے شخص سے دوستی کرتا ہوں، میں ایسے شخص سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. مجھے میرے رب سے کتنی محبت ہے کہ اگر مجھے میرے رب سے اس قدر محبت ہے اور میں اپنے رب کی اس قدر رضا کا طالب ہوں، تو اس ایسے شخص سے میں دوستی کر کیسے سکتا ہوں جو میرے رب کی نافرمانی کرتا ہے؟ بھائی آپ نے جس سے دوستی کی ہے، اگر اس سے کوئی ناراض کرتا ہے تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہو، ہے یا نہیں؟ آپ کی جس سے دوستی ہے، جس سے محبت ہے، آپ کا جس سے بہت گہرا تعلق ہے، اس سے کوئی ناراض کرتا ہے تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہو. اس سے کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہو. اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہو. وہ کہتا ہے یار فلاں میرا دشمن ہے تو آپ اسے دشمنیاں مول لے لیتے ہو. ہمیں ہمارے رب سے کتنی محبت ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، اور اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ایک نیک دوست جب بنتا ہے نا تو وہ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑتا نہیں ہے. وہ ہمیں پاؤں کے پھسلنے پر، ہماری لغزشوں پر ہمیں سنبھالتا ہے. وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کے نہیں جاتا، ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے، اس کے کردار کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اسی کا اثر وہ قبول کرتا چلا جائے گا. میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو